کہ عمران خان نے اب تہیہ کر لیا ہے. درست. باوجود مجبوریاں بہت ہیں عمران خان وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں. تہیہ کر لیا ہے. وہ پچھلا جو آدمی تھا اس نے کام پہ توجہ دینے کی بجائے وہ کیپیسٹی اس کی بہت تھی, عمر شیخ کی کیپیسٹی بہت تھی, کام پہ توجہ دینے کی بجائے اور چیزوں میں الجھ گیا. اور غیر ضروری چیزوں میں جب آدمی الجھ جاتا ہے تو فوکس نہیں رہتا اس کا, اولین ترجیح پہ اس کی توجہ نہیں رہتی پوری, ادھر ادھر الجھ گیا. ورنہ کیپیسٹی ان کی بھی بڑی تھی. اب یہ اس میں دو تین پہلو ہیں. ایک تو وہ جو کہتے تھے نا عمر شیخ, پولیسنگ آف پولیس, وہ بہت ضروری ہے. پولیس کے بے شمار افسر جائیداد کا کاروبار میں اتنے واضح طور پر ملوث ہیں کہ اخبار نویس بھی ان کی فہرستیں بنا سکتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا, مجھے بھی بعض نام معلوم ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ جب سینٹ میں میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کو میجورٹی مل گئی, عمران خان کو جو مل جائے گی, اب تو حالات ایسے نظر آتے ہیں, اندازہ یہ ہے تو بڑا سخت ہاتھ ڈالے گا. اور قبضہ گروپ یہی نہیں ہے لاہور, چونکہ لاہور میں زمین بہت مہنگی ہے, کیونکہ لاہور کی طرف مائیگریشن نہ صرف پنجاب سے ہوتی رہتی ہے بلکہ دوسرے صوبوں سے بھی ہوتی رہتی ہے. ہمارے پشتون بھائی بہت آتے ہیں یہاں کاروبار کرنے کے لیے, ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اس لیے کہ بھائی یہاں مواقع اچھے ہیں اور آئیں, خوشی سے آئیں, اپنا اس پہ کسی کو اعتراض نہیں, روزگار ہوں. کراچی میں بھی ہیں. کراچی میں تو الطاف حسین نے خود چیخ کر کہا کہ یہ قبضہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, اور ان میں سے بعض تو بھاگے گئے ملک سے, کبھی آئے ہی نہیں پھر واپس. اور خود الطاف حسین صاحب کا بھی تو اب آنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کابل میں بڑے قبضہ گروپ ہیں افغان. جی کابل شہر دیکھو, بڑا شہر جو بھی ہوتا ہے اس میں اگر لا اینڈ آرڈر ٹھیک, کابل میں اتنے قبضہ گروپ ہیں کہ اتنے لاہور اور کراچی میں بھی نہیں ہیں. اچھا, وہ تو کرزئی کا بھائی جو منشیات میں ملوث تھا. یہ جو اشرافی آگے چل کے بات کرتے ہیں, اشرف غنی کی حمایت کر رہی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے, یہ کوکر برادران ہے. اچھا جی اس کو آپ کو اندازہ اس کو کتنے ووٹ ملے ہیں اشرف غنی کو 1.5 کروڑ میں سے, جس پہ وہ صدر بنا ہے 5 لاکھ صدر بن گیا وہ. ٹھیک. تو گزارا یہ ہے کہ یہ تو صرف اس سے نہیں ہوگا, پولیس اصلاحات کرنا ہوں گی, کوئی آپشن نہیں. عدالتی اصلاحات کرنا ہوں گی. پچھلے 2 سال میں صرف نیب نے اور اینٹی کرپشن نے کوئی 600-650 ارب روپے کما کر دیے ہیں, مگر ججوں کی تعداد 1000 کم ہے, مجسٹریٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک. ٹھیک. اس کے لیے 600 ارب روپے نہیں چاہیے, 100 ارب روپے نہیں چاہیے, 10 ارب روپے نہیں چاہیے, اس سے کم شاید 2-4-5 ارب روپے چاہیے ہوں گے. ٹھیک ہے. عدالتوں کو اگر آپ ٹھیک نہیں کرتے, پولیس کو ٹھیک نہیں کرتے, تو سوال ہی پیدا, اور سول سروس کو ٹھیک نہیں کرتے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مستقل امن قائم ہونے کا. اور بھک منگے کے بھک منگے آپ رہیں گے. اور دیکھیے پیسے کیوں لوگ ملک سے باہر لے جاتے ہیں. سمندر پار پاکستانیوں کے پاس جو سینکڑوں بلین ڈالر پڑے ہوئے ہیں, 150-200 بلین ڈالر تو ان کی سیونگ ڈیفینیٹلی ہوگی, وہ یہاں انویسٹ کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ یہاں تو پراپرٹی میں منافع کی شرح ساری دنیا سے شاید زیادہ ہے, بہرحال بہت زیادہ ہے, زیادہ ہے, وہاں تو نہیں ہے پروفٹ کہیں زیادہ پراپرٹی میں. اچھا, اب پابندیاں بھی نرم کر دی, قانون بھی بڑے اچھے بنا دیے, گنجائش بہت پیدا ہو گئی. کیوں لوگ ان میں خود پاکستان سے سرمایہ باہر کیوں منتقل ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پولیس کام کرنے نہیں, پولیس سول سروس کوئی ہر کوئی سرکاری محکمے مستقل طور پر رکاوٹ نہیں. ہمیں کچھ جاننے والے تھے, ان کے ساتھ مل کے کالونی کا بنانے کا آئیڈیا کبھی تھا, سرمایہ تو انہیں کا تھا زیادہ تر. تو میں چیف سیکرٹری صاحب سے کہا کہ ذرا LD ایک ٹیلی فون تو کر دیں. اچھا, بڑے اچھے آدمی تھے, تو ایک سابق چیف سیکرٹری, تو کہنے لگے یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ فلاں خاتون افسر ہے اور وہ ہائی کورٹ سے اسٹے لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور پیسوں کے بغیر کسی کا کام نہیں کرتی. یہ چیف سیکرٹری کی بے بسی ہے. بھائی عدالتی نظام کو ٹھیک کریں, ججوں کی کیپیسٹی بڑھائیں, تقرر کا نظام بہتر بنائیں. میرے سامنے بہار کے وزیر اعظم نے, جس کو کیا اس کا نام تھا, اس کو بڑے ایک مثالی کردار کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے, میں وہاں موجود تھا جب اس نے عمران خان کو بریفنگ دی کہ انہوں نے پولیس کو کیسے ٹھیک کیا, کرپشن کیسے کم کی, لا اینڈ آرڈر کیسے ٹھیک ہے, ہندی فلموں میں آتے تھے نا گنڈے, ان کو کیسے قابو کیا.
اور جناب عدالتوں کے ساتھ بیٹھ کے ججوں کے ساتھ کیسے وہ نظام بنایا جس میں پورا فعال کیا جس میں 99% کیسز کا فیصلہ 2-3 مہینے میں ہو جاتا تھا. وہی یہ کرنا چاہتے تھے لیکن یہ کن چیزوں میں الجھ گئے؟ کن میں؟ ایک تو احتساب میں اتنا الجھ گئے. احتساب تو ہونا چاہیے جیسے ہم احتساب ہو رہا ہمیشہ ہے، احتساب ہو رہا ہے نا. وہ تو ایک الگ بحث ہے نا. اب احتساب پہ آج کیا بات کریں، ہم اس پہ کرتے ہی رہتے ہیں بات. اس میں ذاتی طور پہ نہیں الجھنا چاہیے تھا. اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہوتا ہے، اس کا سٹرکچر بنانا ہوتا ہے، اس کا ڈھانچہ بنانا ہوتا ہے. نیب اتنی مضبوط ہو اور انصاف جو ہے وہ ہو بھی اور ہوتا نظر بھی آئے. اس میں الجھ گئے. دوسرا یہ ہے، یہ جو ایم این اے ایم پی حضرات ہیں ان میں سے کتنے قبضہ گروپ کے ہیں؟ یہ منصور آفاق ایک مشہور شاعر ہیں، آج ان کا انٹرویو چھپا اخبار میں. ان کی ہمشیرہ کی زمین پہ پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے نے قبضہ کیا ہوا. اچھا جی. اور وہ عمران خان صاحب کو بھی معلوم ہے، مطلب معلوم ہے وہ اتنے بہت سارے کاموں میں ممکن انہیں یاد نہ رہا ہو. اچھا وہ کتنی دفعہ تو وہ مجھ سے بات کر چکے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ ساری حقائق فیکٹس اس کی تحقیق کر کے پھر کسی دن اس پہ پروگرام کریں گے. یہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی میں تو خیر اتنے نہیں ہیں. نون لیگ تو بھری ہوئی ہے قبضہ گروپوں سے. یہ کبھی یہ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، پھر نون لیگ کے ساتھ آ گئے. اب عمران خان صاحب کو تو چونکہ سیاسی نزاکتوں کا اتنا ادراک نہیں ہے اور ان کے ساتھی انہیں دھوکہ دیتے ہیں. ایک آدھ نہیں کئی دھوکہ دیتے ہیں. صحیح. تو یہ نون لیگ میں تو جب وہ سٹیج آئی تھی جب نواز شریف صاحب نے نام لے کر تنقید کی تھی تو لوگ اسے چھوڑنے کے لیے تیار تھے، مگر یہ تو خیر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. بے شمار قبضہ گروپ. ایک دفعہ ایک ٹاپ لیڈر نے ایک مشہور اخبار نویس سے پوچھا کہ ہماری پارٹی جو ہے، اس نے کہا ایجیٹیشن نہ کریں. اس اخبار نویس نے کہا، اور ان کا خیر خواہ تھا، وہ آپ کے ورکر ایجیٹیشن کے قابل نہیں. اس نے کہا ہماری پارٹی میں کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا قبضہ گروپ، منشیات والے اور کچھ سادہ لوگ. ٹھیک. اچھا اب محترمہ مریم نواز اگر ان کو سپورٹ کرتی ہیں اور اخبار نویس اگر یہ کریں کہ ان کے سارے کارنامے ثبوتوں کے ساتھ بیان کر دیں تو ان کی پوزیشن کیا رہے گی؟ وہی رہے گی جو انہوں نے کہا تھا لندن تو کیا پاکستان میں بھی. چلیے اس کا F9 پارک کو گروی رکھنے کی خبر پہ ہم سب بات کریں گے. آپ نے بتایا پہلے سیگمنٹ میں کہ عمران خان صاحب بڑے مجبور ہیں، بڑی مجبوریاں ہوں گی. یقینی طور پہ خان صاحب کی مجبوریاں ہیں. فیصلے بھی بہت سے اچھے کر رہی ہے حکومت، مگر رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ان فیصلوں میں اتنے کمزور کیوں ہیں؟ نہیں وہ تو خیر اتنی دفعہ ہم اس سوال کا جواب دے چکے. مردم شناسی ہے ہی نہیں. پہلی بات جو بھیڑ انہوں نے جمع کر لی، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بان متی نے کنبا جوڑا، وہ اقتدار کی بےتابی میں یہی ہوتا ہے. دیکھیے یہ جس طرح میڈیا پیش کر رہا ہے، اگرچہ غلط بات ہے، ظاہر ہے نوبت یہاں تک پہنچے کہ قومی اثاثے گروی رکھ کر تو آپ قرض لیں، لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اسلام آباد لاہور اور کراچی ایئرپورٹ گروی رکھ کر زرداری صاحب نے قرضے لیے. درست. اسلام آباد لاہور موٹر وے اور پنڈی بھٹیاں فیصل آباد موٹر وے گروی رکھ کر نواز شریف صاحب نے قرضے لیے. درست. اسی پیٹرن پہ انہوں نے قرضے لیے. اس میں مسئلہ نقل کیا کر رہے ہیں نا؟ نہیں نقل نہیں کر رہے، بس مجھے بات تو کرنے دیں نا. وہ گزارش یہ ہے، نقل اس میں کیا کریں؟ کوئی امتحان تھوڑی ہو رہا ہے دوسرے کا پرچہ نقل کر رہے ہیں. اپنا تو کچھ نہیں. تو دو میں مکمل جی ضرور. گزارش یہ ہے کہ اس پہ قرضہ کم شرح پہ ملتا ہے، لیکن بینک کنسورشیم بلا لیں گے، اس پہ 1-2% سود دینا پڑتا ہے. اگر ویسے آپ لیں گے تو ظاہر ہے کئی گنا زیادہ. میں اس کی تائید نہیں کر رہا. اس کی کون تائید کر سکتا ہے کہ اپنی معیشت کو اس حال میں آپ پہنچا دیں کہ اپنے قومی اثاثے گروی رکھ کے سڑکیں اور پل اور ہوائی اڈے، بجلی کمپنیاں بھی گروی رکھ کے لیے گئے ہیں قرضے.